ایف بی آر شو کاز نوٹس سے باہر جا کر ٹیکس نہیں لگا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے اور ڈیفائن کر دیا ہے کہ ایف بی آر جو پینلٹیز یا ٹیکس لگائے گا اگر وہ نوٹس میں ہے تو پھر وہ لگا سکتا ہے، ادروائز اس کے اوپر یہ کویسچن مارک ہے۔ تو یہ ایک ڈیٹیل فیصلہ ہے، اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو ایف بی آر کی طرف سے شو کاز نوٹس آ جائے اور آپ اس کا مکمل طور پہ جواب بھی دے دیں لیکن بعد میں آنے والا آرڈر کسی اور ہی چیز پر ہو تو کیا یہ قانونی طور پر درست ہے؟ آج ہم ایک ایسے ہی اہم کیس کے ڈسکس کریں گے جس میں لاہور ہائی کورٹ نے واضح کیا ٹیکس اتھارٹی شو کاز نوٹس سے آگے نہیں جا سکتی۔ میں ہوں ایڈوکیٹ ملک عرفان، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم لا ایسوسیٹ۔ کیس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ کیس ایک ٹیکس پیئر کا تھا جس کے خلاف ایف بی آر نے شو کاز نوٹس جاری کیا۔ ایشو کیا تھا اس میں؟ سیل ٹیکس ریٹرن اور انکم ٹیکس ریٹرن میں سیلز کا فرق تھا۔ سیل ٹیکس میں 4.4 ملین اور انکم ٹیکس میں 22.6 ملین، یعنی تقریباً 18 ملین کا فرق تھا، اور اسی بنیاد پر 3.6 ملین ٹیکس پلس پینلٹی لگا دی گئی۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ ناظرین، یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ سمجھیں۔ شو کاز نوٹس میں جو سوال پوچھا گیا تھا وہ ایک خاص ایشو تک محدود تھا، لیکن جب آرڈر پاس ہوا ایف بی آر کی طرف سے اس میں ایک نیا پوائنٹ شامل کر دیا گیا جس کا نہ شو کاز میں ذکر تھا نہ ٹیکس پیئر نے اس کا جواب دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو ایک سلیبس دیا جائے اور امتحان میں سے پیر سوال آ جائے اور پھر آپ کو سمجھ نہ آئے کہ آپ نے لکھنا کیا ہے، اور پھر آپ کو آپ کے مارکس کٹ جائیں اس بنیاد کے اوپر کہ آپ نے بالکل سوال ہی نہیں کیا۔ کیس کی پروسیڈنگ کیا تھی؟ شو کاز نوٹس جاری ہوا، آرڈر ان اوریجنل پاس ہوا، کمشنر اپیل ہوئی، کوئی ریلیف نہیں ملا، اپیلیٹ ٹرائیبیونل میں گئے، اپیل ڈسمس ہو گئی، آخر کار کیس لاہور ہائی کورٹ گیا اور وہاں سے ٹیکس پیئر کو مکمل ریلیف ملا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اہم فیصلے کیے۔ شو کاز نوٹس سے باہر جا کر آرڈر نہیں کیا جا سکتا، عدالت نے واضح کیا۔ ایجوکیٹنگ اتھارٹی کین ناٹ گو بیونڈ دی شو کاز نوٹس، مطلب جو سوال پوچھا گیا صرف اسی پر فیصلہ ہوگا، نیا الزام نیا شو کاز نوٹس دینا لازمی ہے۔ نان سپیکنگ آرڈر قابل قبول نہیں۔ عدالت نے کہا کہ اگر آرڈر میں پراپر ریزننگ نہ ہو، ایویڈنس ڈسکس نہ ہو، سیکشن ایکسپلین نہ ہو تو ایسا آرڈر قانونی طور پہ کمزور ہوگا۔ نمبر 3، صرف ازمپشن پر ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا۔ سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس دونوں الگ الگ قوانین ہیں، صرف فرق آنے پر ٹیکس لگانا غلط ہے۔ پہلے وجہ معلوم کریں، پھر ایویڈنس دیں اور پھر فیصلہ کریں۔ سیل ٹیکس ورسز انکم ٹیکس فرق کیوں آتا ہے؟ ناظرین، ایک بہت کامن ایشو ہے۔ اگر آپ نے 100 روپے کی سیل کی، 10% انوائس ڈسکاؤنٹ دیا اور سیل ٹیکس میں 90 رپورٹ کیا، لیکن بعد میں 5% مزید ڈسکاؤنٹ دیا اور انکم ٹیکس میں سیل مزید کم ہو جائے گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں ریٹرنز کبھی میچ نہیں کریں گی۔ اور ایک اہم پوائنٹ، پری رجسٹریشن سیلز بھی فرق پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ آدھے سال بعد سیل ٹیکس میں رجسٹر ہوں تو سیل ٹیکس ریٹرن 6 منتھ کے لیے ہوگی، انکم ٹیکس ریٹرن 12 منتھ کے لیے، لازمی فرق آئے گا۔ پریکٹیکل ایڈوائس یہ ہے کہ اگر آپ کو شو کاز نوٹس آئے، ہر سوال کا مکمل جواب دیں۔ اگر آرڈر میں نئی بات ہو تو فوراً اعتراض کریں، اس ججمنٹ کا حوالہ دیں، کوشش کریں کہ کیس کو پہلی سٹیج پر ریزالو کریں، کیونکہ اپیل ٹرائیبیونل، ہائی کورٹ، وقت اور پیسہ دونوں کا ضیاع ہے اور ٹینشن بھی ہے۔ ناظرین، یہ فیصلہ ہر ٹیکس پیئر کے لیے ایک مضبوط ڈھال ہے۔ ایف بی آر اپنے حدود سے باہر نہیں جا سکتا، شو کاز نوٹس ہی بنیاد ہے، انصاف صرف ایویڈنس پر ہوگا، ازمپشن پر نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے، انفارمیٹیو لگے تو شیئر کر دیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔